बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेकंड यूनिट प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। पहले नंबर पे हम बता रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेन अल्मा-अता डिक्लेरेशन यानी हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर ऑफ 2000। ये 2002 नहीं है, 2000 है एंड बायॉन्ड। उसके बाद है डिफाइन प्राइमरी केयर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर है। फिर उसके बाद आता है डिस्क्राइब द 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। उसके बाद है एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन रिलेशन टू हेल्थ। और लास्ट में हमारे पास है डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन पाकिस्तान। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्मा-अता डिक्लेरेशन। अल्मा-अता डिक्लेरेशन है क्या? ये अल्मा-अता जो है ये कज़ाकिस्तान का एक कैपिटल सिटी है जिसे अभी अलमाटी भी कहा जाता है। वहाँ पर यानी यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वहाँ पर क्या हुआ था, यानी ये अल्मा-अता में है, वहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 6 से 12 सितंबर 1978 को। किसके ऊपर? प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर। अच्छा, इसमें क्या बता रहे हैं? द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर मीटिंग इन अल्मा-अता दिस 12th day of September in the year 1978, यानी 1978 6 से 12 सितंबर अल्मा-अता यूएसएसआर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर थी। एक्सप्रेसिंग द नीड फॉर अर्जेंट एक्शन बाय ऑल गवर्नमेंट्स, ऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट वर्कर्स and the world community to protect and promote the health of the people of the world, hereby makes the following declaration। यानी 6 से 12 सितंबर 1978 को अल्मा-अता यूएसएसआर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर हुई थी कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस ने 12 सितंबर के दिन ये बयान किया था कि हर मुल्क की हुकूमत हेल्थ और डेवलपमेंट के वर्कर और पूरी दुनिया के लोगों को मिलकर सेहत को बेहतर बनाने और उनकी हिफाजत करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस का जो है ये कहना था कि ये बहुत अहम है कि हर इंसान को सेहत और बेहतर ज़िंदगी का हक मिले, और ये सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है जब तमाम लोग यानी तमाम मुल्कों के लोग मिलकर इस पर अमल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक मुल्क अपने लेवल पर सेहत की फैसिलिटीज़ फ्राहम कर रहा है तो दुनिया भर में सेहत का दर्जा बढ़ सकता है। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस में मुंदरजा झैल डिक्लेरेशन के बारे में बताया है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हमें ये बता रहे हैं द कॉन्फ्रेंस स्ट्रांगली reaffirm the health which is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity, is a fundamental human right, and that attainment of the highest possible level of the health is the most important worldwide social goal whose realization requires the action of many other social and economic sector in addition to the health sector। यानी पॉइंट नंबर 1 में ये बता रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस ने फिर से ज़ोर दिया कि सेहत सिर्फ बीमारी या कमज़ोरी का ना होना नहीं है बल्कि पूरी जिस्मानी, ज़हनी और समाजी हसूल का नाम है। ये हर इंसान का एक बुनियादी हक है। सेहत का सबसे बेहतरीन दर्जा हासिल करना अहम मकसद है, अच्छा, जो दुनिया भर में बराबरी के लिए ज़रूरी था। इस मकसद को सिर्फ हेल्थ सेक्टर के ज़रिए हासिल नहीं किया जा सकता बल्कि इसमें दूसरे समाजी और माशी डिपार्टमेंट को भी अपना किरदार अदा करना होगा। तो ये सब हमें पॉइंट नंबर 1 में बताया है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हमें क्या बता रहे हैं? द एग्जिस्टिंग ग्रोस इनइक्वालिटी इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल particularly between developed and developing countries as well as within countries is politically, socially and economically unacceptable and is therefore to common concern to all countries। यानी इसमें बताया है कि लोगों की सेहत जो कि बराबर ना होने का एक बहुत बड़ा फ़र्क है, यानी ख़ास करके जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और जो तरक्की पजीर मुल्क हैं इनके दरमियान जो है लोगों की सेहत बराबर बिल्कुल नहीं है। यानी तरक्की याफ्ता मुल्कों में सेहत की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और तरक्की पजीर मुल्कों में सेहत के कोई वसाइल नहीं है। तो और सम टाइम ऐसा भी है कि मुल्कों के अंदर भी फ़र्क देखा गया। अच्छा, ये सियासी और समाजी और माशी तौर पे गलत है। ये मसला तमाम मुल्कों के लिए फ़िक्र का सबब है और ये सबको मिलकर काम करना है। यानी ये जो लोगों की सेहत के दरमियान फ़र्क है, इस फ़र्क को मिटाना है, तमाम लोगों को इक्वल राइट्स देने हैं उनकी हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो पॉइंट नंबर 2 में हमें ये बताया है कि लोगों की सेहत को बराबर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 में बता रहे हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इज़ अ बेसिक इम्पॉर्टेंट टू द फुलेस्ट अटेनमेंट ऑफ द हेल्थ फॉर ऑल and the reduction of the gap between the health status of the developing and developed countries. The promotion and protection of the health of the people is essential to sustain economic and social development and contributes to the better quality of life and world peace।
تو اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ ایک نیا انٹرنیشنل اکنامک آرڈر جو کہ سماجی اور اقتصادی ترقی پر مبنی ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے صحت کا بہترین درجہ حاصل کرنے، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کے درمیان جو صحت کا فرق ہے اس کو کم کرنے میں اہم ہے، یعنی لوگوں کی صحت کو بہتر بنانے اور اس کی حفاظت کرنا تصدیقی اور سماجی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو ہے زندگی کا ایک بہتر اسٹینڈرڈ اور دنیا میں امن کو فروغ دیتا ہے۔ مثلاً اگر اس نیو اکنامک آرڈر کے ذریعے ترقی پذیر ملکوں کو بہتر ہیلتھ کیئر میں مدد ملے تو وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ صحت مند رہ سکتے ہیں اور ایک پروڈکٹیو لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ اس طرح وہ ملکوں میں بھی تصدیقی طور پہ ترقی کرے گا جہاں لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 4 میں کیا بتا رہے ہیں؟ The people have the right and duty to participate individually and collectively in the planning and implementation of their health care، یعنی لوگوں کا یہ حق اور ذمہ داری ہے کہ وہ فرداً یا پھر مل کر اپنی ہی صحت کے لیے پلاننگ کریں اور اس عمل میں حصہ لیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ لوگ اپنے علاج اور صحت کی بہتری کے لیے فیصلے کریں اور اس میں شامل ہوں اور اپنی کمیونٹی کی صحت کے لیے ذمہ داری اٹھائیں۔ پوائنٹ نمبر 5 میں ہمیں بتا رہے ہیں گورنمنٹ ہیو اے رسپانسبلٹی فار دا ہیلتھ آف دیئر پیپل which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measure. A main social target of a government, international organization and the whole world community in the coming decade should be the attainment by the all people of the world by the year 2000 of the level of health that will permit them to lead a socially and economically productive life. Primary health care is the key to attaining this target as part of development in the spirit of social justice، یعنی اس میں یہ بتایا ہے کہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں اور یہ صرف تبھی ممکن ہے جب وہ صحت سماجی سہولتوں کا انتظام کریں گے، یعنی آنے والے دنوں میں حکومت، انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور پوری دنیا کا یہ ایک اہم مقصد ہونا چاہیے کہ سال 2000 آنے تک ہر شخص کو ایسی صحت کا درجہ ملے کہ وہ سماجی اور معاشی طور پہ ایک فائدہ مند زندگی گزار سکے، یعنی اس مقصد کے لیے پرائمری ہیلتھ کیئر کو سب سے ضروری راستہ دیا گیا کہ سماجی انصاف کے جذبے اور صحت کی ترقی میں مددگار ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6 میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ پرائمری ہیلتھ کیئر از اسینشیل ہیلتھ کیئر بیسڈ آن دا پریکٹیکل scientifically sound and socially acceptable those methods and technologies made universally accessible to individual and family in the community through their full participation and at a cost that the community and the country can afford to maintain at every stage of their development in the spirit of self-reliance and self-determination. It forms an integral part both of the country's health system, of which it is a central function and main focus, and of the overall social and economical development of the community. It is the first level of contact of individuals, the family, and the community with the national health system, bringing healthcare as close as possible to where people live and work, and constitute the first element of our continuing healthcare پروسیس، یعنی اس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے وہ بنیادی صحت کی دیکھ بھال ہے جو کہ سائنٹیفکلی ساؤنڈ ہو، پریکٹیکلی اور سماجی طور پہ قبول شدہ ہو، یعنی ایسے طریقے اور ٹیکنالوجی پر مبنی ہو کہ یہ ہر شخص اور خاندان کو ان کے علاقے میں آسان طور پر دستیاب ہو اور لوگوں کو پوری پارٹیسپیشن کے ساتھ ایسے خرچ پر جو کہ کمیونٹی اور کنٹری جو ہے وہ اٹھا سکیں، یعنی یہ نہ صرف ملکی ہیلتھ سسٹم کا ایک ضروری حصہ ہے بلکہ جو کمیونٹی ہے اس کا ایک سماجی اور معاشی ترقی میں بھی ایک کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی پرائمری ہیلتھ کیئر وہ پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے جو کہ لوگوں، ان کے خاندان اور کمیونٹی کا ایک نیشنل ہیلتھ سسٹم جوڑتا ہے اور ہیلتھ کیئر کو لوگوں کے گھروں اور کام کے قریب لاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پرائمری ہیلتھ کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 8 میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ All governments should formulate national policies, strategies, and plan to action to launch a sustained primary health care as a part of comprehensive national health systems and coordination with other sectors. To end this, it will be necessary to exercise political will to mobilize the country's resources and to use available external resources rationally. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو قومی پالیسیز ہیں، یعنی جو اسٹریٹجیز ہیں اور ایکشن پلان ہے ان کو تیار کرے تاکہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے ایک مکمل نیشنل ہیلتھ سسٹم کا حصہ بنایا جا سکے اس کو، اور جو دوسرے سیکٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر اسے برقرار رکھا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے حکومت کو سیاسی ارادہ دیکھنا ہوگا، یعنی ملک کے ریسورسز کو اکٹھا کرنا ہوگا، جو باہر سے ریسورسز دستیاب ہیں ان کو سمجھداری سے ان کا استعمال کرنا ہوگا۔ اس طرح جو ہیلتھ کیئر ہے اس کو ہر شخص تک پہنچایا جا سکتا ہے اور اسے برقرار رکھنا بھی ممکن ہوگا۔
اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 9 ہے آل کنٹریز شوڈ کوآپریٹ ان اے اسپرٹ آف پارٹنرشپ اینڈ سروسز ٹو انشور پرائمری ہیلتھ کیئر فار آل پیپل سنس دا اٹینمنٹ آف دا ہیلتھ بائی پیپل in any one country directly concern and benefit every other country. In this context, the joint WHO UNICEF report on primary health care constitute a solid basis for the further development and operation of primary health care throughout the world. اس میں بتا رہے ہیں کہ تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ پارٹنرشپ اور خدمت کے جذبے کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ہر شخص کو پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے وہ مل سکے، کیونکہ کسی بھی ایک ملک میں لوگوں کی صحت کا مقام حاصل کرنا دوسرے ملکوں کے لیے بھی فائدہ مند اور اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا، اس کانٹیکٹ میں WHO اور یونیسیف کا ایک مشترکہ رپورٹ جو کہ پرائمری ہیلتھ کیئر پر ہے، وہ دنیا بھر میں پرائمری ہیلتھ کیئر کو مزید فروغ دینے اور اس کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پوائنٹ نمبر 10 ہے ہمارے پاس An acceptable level of the health for all the people of the world by the year 2000 can be attained through a fuller and better use of the world's resources, a considerable part of which is now spent on armament and military conflict. A genuine policy of independence, peace, deterrent, and disarmament could and should release additional resources that could well be devoted to peaceful aim and in particular to the acceleration of social and economically development, of which primary health care as an essential part should be allotted its proper share. یعنی اس میں بتا رہے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے 2000 تک اس قبول شدہ صحت کا مقام حاصل کیا جا سکتا ہے اگر دنیا کے ریسورسز کا بہتر اور پوری طرح استعمال کیا جائے۔ تو آج کل جو ریسورسز کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہماری ہتھیاروں اور جنگوں پر خرچ ہو رہا ہے، اگر ہم اصلی آزادی، امن یعنی ڈیٹینٹ جس میں ٹینشن کو کم کرنا اور جو ہتھیار ہیں ان کا نہ ہونا یا ان کو کم کرنا، اس پالیسی کو اپنائیں تو ہمارے مزید ریسورسز جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں، جو کہ امن کے مقصد اور خاص طور پہ سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس ترقی میں پرائمری ہیلتھ کیئر کو اپنا صحیح حصہ ملنا چاہیے جو پروسیس کا ضروری حصہ ہے۔ تو یہاں تک ہم نے الما اٹا ڈکلیریشن کے کچھ پوائنٹس تھے ان کو ڈیٹیل میں دیکھا پڑھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو جو کہ پارٹ 2 ہوگی اس کے اندر ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیں تو اسے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی تک مل سکے۔ اور تھینک یو، اللہ حافظ۔